میں جب کنونشن ہوگا تو کنونشن میں پہنچوں گا، گرفتاری نہیں دوں گا. بعد از کنونشن اور اگلے دن کوئی کنونشن نہ ہو تو پھر گرفتاری میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیا بتا کے جائیں؟ کیا بتانا؟ سوال کرو دوبارہ تو بتاتا ہوں. کیا دیں گے سر؟ کیا دیں گے؟ دے دینی چاہیے آپ کو. کیا دے کے جائیں گے؟ نہیں، گرفتاری دے دینی چاہیے. اس سے اس کو سکون ملے گا. اس کو کہو بھائی جتنا آپ بولتے ہیں اس حساب سے تو آپ پہ میرے حوالے سے ڈبل پرچے ہونے چاہیے تھے. اور آپ کو میری گرفتاری کی بڑی فکر پڑی ہے. میں جب کنونشن ہوگا تو کنونشن میں پہنچوں گا، گرفتاری نہیں دوں گا. بعد از کنونشن اور اگلے دن کوئی کنونشن نہ ہو تو پھر گرفتاری میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور ہم پہلے سے آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سارے چہرے جو ہیں وہ واضح ہوتے جائیں گے کہ کون اور کون سی طاقتیں اور پارٹیاں انتخابات کو ڈیلے کرنا چاہتی ہیں. مولانا صاحب جب پہلی دفعہ برف باری کا نعرہ لے کر آ گئے تو وہ اپنے جس حلقے سے ہیں یا جس حلقے سے میں ہوں، ڈی خان، لکی مروہ، ٹانگ، بنو، کرک، کوٹ، یہاں تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں برف باری ہم نے نہیں دیکھی ہے. تو وہ کون سی برف باری ہے جس کی بشارت ان کو ہوئی ہے؟ برف باری یہی ہے کہ ان کی امیدوں پہ جو ہے وہ برف پڑ چکی ہے. عوام کا قہر ہے جن سے یہ تمام پارٹیاں ڈر رہی ہیں. پھر امیر مقام کون ہے؟ امیر مقام پی ایم ایل این کا پروونشل پریزیڈنٹ ہے. وہ جا رہا ہے تو وہ نواز شریف کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتا. اور اگر یہ مولانا صاحب، وہ بھی میاں صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ بڑے ترتیب سے چل رہے ہیں. پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا مولانا صاحب کو. ابھی پیپل پارٹی بھی آ جائے گی، وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی تاخیر پہ اعتراض نہیں ہے. یہ سب ایک ہی تالی کے چھٹے بٹے. مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان اللہ کی گرفت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے رہے ہیں. نواز شریف انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. میں اللہ کی گرفت میں جو ہے، اللہ نے اس کے خاندان کو 40 سال میں گرفت میں لیا ہوا ہے. تذلیل سے یہ باہر جاتے ہیں، ڈیل کر کے جاتے ہیں. نحوست بڑھ گئی ہے، اتنی کرپشن کر دی ہے. 10 سے 12 بلین ڈالر یہ پاکستان کا وہاں پہ ٹرانسفر کر چکے ہیں. اب اللہ کی گرفت میں یہ ہے پورا پاکستان ان سے نفرت کرتا ہے، یا وہ ہے جو سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. وہ آج قیدی بھی ہیں لیکن پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے. کنونشنوں سے آپ نے خیبر پختونخوا کی جھلک دیکھ لی ہے. تو گرفت میں تو وہ ہے، ان کا باپ 50 دن ہوئے آیا ہوا ہے. ایک جلسہ تو کر کے دکھا دے. بلاول بھٹو کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ کوارٹ میں آپ سے 5 گنا جلسہ کریں گے، اور ثابت کیا. آ جائے میاں نواز شریف، میدان وہ منتخب کر لیں، ہمیں بھی اور انہیں بھی اس اشار میں ایک دن جلسے کی اجازت دے دے. اگر 10 گنا کراؤڈ ہم اسے زیادہ نہ لا سکے تو میں کم از کم یہ اعلان ضرور کروں گا کہ میں نواز شریف سے ہار مان گیا. آ جائیں جی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. عوام ہمارے ساتھ ہیں. یہ الیکشن میں ہمارا ایک ہاتھ باندھ بھی لینا، پھر بھی ان سب کو ہم گرائیں گے. اچھا سر، آخر میں بتائیے گا، آپ انتخابی مہم ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، ورکرز کنونشن جلسوں کی صورت اختیار کر رہے ہیں، آپ انتخاب لڑیں گے؟ میں نے چونکہ سوشل میڈیا پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ شخص خان کے کاز میں یا قافلے میں کوئی یہ ذاتی مقصد رکھتا ہوگا کہ منسٹر بن جائے گا، ایم این اے بن جائے گا یا ایم پی اے بن جائے گا. تو میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایسی کوئی خواہش اگر میرے ہو بھی تو میں اس پہ پاؤں رکھوں گا. میں خان کو کہوں گا کہ میں پوری پارٹی کا کیمپین چلاؤں گا. مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے، نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. میں پارٹی کا الیکشن لڑواؤں گا. اور میں الیکشن میں انشاءاللہ جب پارٹی کی حکومت آئے گی، میری خواہش ہے کہ میں اپنے پیشے میں واپس جاؤں، اپنی نارمل لائف میں. خان کے کہنے پہ بھی نہیں لڑیں گے؟ خان کا حکم سر آنکھوں پہ. خان نے مجھے کہا ہے تو میں نے اعلان کیا تھا، لیکن اب یہ میری تازہ ترین ریئلائزیشن ہے. ورکر کی محبت ہے. کسی ورکر کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ جو جس شخص کو ہم اتنی محبت دے. آپ نے دیکھا کل کلومیٹروں تک یہ میری گاڑی کے ساتھ بھاگتے رہے. تو میرا یہ چھوٹے سے مقصد کہ میں ایم این اے بن جاؤں
یہ اس کاز کے سامنے کیا ہے جو خان کا کاز ہے؟ سائفر کیس میں کل عمران خان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی، اس کیس سے متعلق کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی کل میں انشاءاللہ کورٹ میں ہوں گا، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو جج صاحب ہیں وہ تو کاغذوں میں ابھی دائر کریں گے، دل میں تو پہلے سے فرد جرم عائد کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ تو منصور علی خان آ جائیں، ہم دونوں اکٹھے دے دیتے ہیں۔ کیا دے دیتے ہیں؟ اور ہم پہلے سے آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ سارے چہرے جو ہیں وہ واضح ہوتے جائیں گے کہ کون کون اور کون سی طاقتیں اور پارٹیاں انتخابات کو ڈیلے کرنا چاہتی ہیں۔ مولانا صاحب جب پہلی دفعہ برف باری کا نعرہ لے کر آ گئے تو وہ اپنے جس حلقے سے ہیں یا جس حلقے سے میں ہوں، ڈی خان، لکی مروہ، ٹانگ، بنو، کرک، کوٹ، یہاں تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں برف باری ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ تو وہ کون سی برف باری ہے جس کی بشارت ان کو ہوئی ہے؟ برف باری یہی ہے کہ ان کی امیدوں پہ جو ہے وہ برف پڑ چکی ہے، عوام کا قہر ہے جن سے یہ تمام پارٹیاں ڈر رہی ہیں۔ پھر امیر مقام کون ہے؟ امیر مقام پی ایم ایل این کا پروونشل پریزیڈنٹ ہے، وہ جا رہا ہے تو وہ نواز شریف کی اجازت کے بغیر تو نہیں جا سکتا۔ اور اگر یہ مولانا صاحب، وہ بھی میاں صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں، وہ بڑے ترتیب سے چل رہے ہیں، پہلے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا مولانا صاحب، ابھی پیپل پارٹی بھی آ جائے گی، وہ بھی کہیں گے کہ جی ہمیں بھی تاخیر پہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ سب ایک ہی تالی کے چھٹے بٹے ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان اللہ کی گرفت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے رہے ہیں، نواز شریف انتقام پہ یقین نہیں رکھتے۔ میں اللہ کی گرفت میں جو ہے، اللہ نے اس کے خاندان کو 40 سال میں گرفت میں لیا ہوا ہے، تذلیل سے یہ باہر جاتے ہیں، ڈیل کر کے جاتے ہیں، نحوست بڑھ گئی ہے، اتنی کرپشن کر دی ہے، 10 سے 12 بلین ڈالر یہ پاکستان کا وہاں پہ ٹرانسفر کر چکے ہیں۔ اب اللہ کی گرفت میں یہ ہے، پورا پاکستان ان سے نفرت کرتا ہے، یا وہ ہے جو سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ آج قیدی بھی ہیں لیکن پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ کنونشنوں سے آپ نے خیبر پختونخوا کی جھلک دیکھ لی ہے۔ تو گرفت میں تو وہ ہے، ان کا باپ 50 دن ہوئے آیا ہوا ہے، ایک جلسہ تو کر کے دکھا دے۔ بلاول بھٹو کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ کوارٹ میں آپ سے 5 گنا جلسہ کریں گے، اور ثابت کیا۔ آ جائے میاں نواز شریف، میدان وہ منتخب کر لیں، ہمیں بھی اور انہیں بھی اسی شہر میں ایک دن جلسے کی اجازت دے دے۔ اگر 10 گنا کراؤڈ ہم اس سے زیادہ نہ لا سکے تو میں کم از کم یہ اعلان ضرور کروں گا کہ میں نواز شریف سے ہار مان گیا۔ آ جائیں جی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عوام ہمارے ساتھ ہیں، یہ الیکشن میں ہمارا ایک ہاتھ باندھ بھی لینا، پھر بھی ان سب کو ہم گرائیں گے۔